بس میں اس کو ایسے سوال لے رہا ہوں کہ کیا کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا، اب اسے لگتا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ پائے گا، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اپنا عمرہ کرنے کے بعد بار بار مسجد تنعیم جا کر کے، مسجد عائشہ جا کر کے بار بار اپنے مرحومین کی طرف سے عمرہ کرے؟ میں صرف اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، اس کو عمرہ نہیں کرنا ہے، اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں موجود ہے۔ ایک سفر میں ایک عمرہ، جب مکہ کا آپ کا دوسرا سفر ہو تب آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کسی سے ثابت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ثابت ہے حج کے موسم میں، اس کا ایک پس منظر ہے، اگر وہ پس منظر کسی کے ساتھ ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس سچویشن میں تھی، اگر کسی کے ساتھ وہ سچویشن آ جائے حج میں تو کر سکتا ہے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، جب انہوں نے کہا اصل مسئلہ کیا ہے شیخ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے حج کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی، حج قران جس میں عمرہ اور حج دونوں کے اعمال ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ حج تمتع یہ افضل ہے، حج قران سے افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران کی نیت کر چکے تھے اور ساتھ میں ہدی بھی لے گئے تھے، ہدی وہ مدینہ سے لے گئے تھے، اور اگر کوئی قارن ہدی مدینہ سے لے جا رہا ہے تو پھر وہ اپنی نیت نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ نیت نہیں بدل سکتے کیونکہ ہدی وہ لے کر گئے تھے۔ آپ نے کیا کہا صحابہ کرام سے؟ لو استقبلت من امری مستدبرت، اگر مجھے پہلے سے پتا چلا ہوتا کہ حج تمتع افضل ہے تو میں ایسا نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہدی لے جا چکے تھے آپ نیت نہیں بدل سکتے۔ دوسرے صحابہ کرام کو آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ تم لوگ اپنی نیت بدل لو، اب اسے عمرہ بنا لو، پہلے عمرہ کر لو اس کے بعد حلال ہو جاؤ، جب 8 تاریخ آئے گی تو حج کی نیت کرنا، یعنی حج تمتع بنا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کو ہدایت کیا کہ پہلے عمرہ کرو، حلال ہو جاؤ، بعد میں حج کرو تاکہ حج تمتع بن جائے، یہ افضل ہے۔ اب ظاہر ہے دوسرے صحابہ کرام میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کا پیریڈ شروع ہو گیا تھا۔ اب جب ان کا پیریڈ شروع ہو گیا تو عمرہ کیسے کریں گی؟ وہ عمرہ کر نہیں سکتی۔ اب گویا کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سے عمرہ نہیں کر سکتی، وہ جس نیت پر تھی اسی نیت پر وہ باقی رہی۔ اب جب حج کا موسم ختم ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ مدینہ سے آئے تھے، سارے لوگوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، دونوں کیا، اور میں نے جو ہے صرف حج کیا، کیونکہ انہوں نے الگ سے عمرہ نہیں کیا تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے الگ سے عمرہ کیا پھر اس کے بعد حج کیا، اور میں نے الگ سے عمرہ نہیں کیا، میرے ساتھ جو پریشانی آ گئی اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مقام تنعیم چلی جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کے آؤ، عمرہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کے بھائی، سگے بھائی، ان کو بھیجا کہ وہ جا کر کے وہاں سے ان کو احرام بندھوا کر کے لے آئے۔ یہ صحابی رسول عبد الرحمن ابن ابی بکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد تنعیم تک گئے۔ پہلے مسجد تو نہیں تھی، وہ مسجد تو بعد میں بنی ہوئی ہے، یعنی وہ حدود حرم ہے اصل میں۔ حکم یہ ہے کہ جو مکہ میں ہے وہ عمرہ کرنا چاہے تو حدود حرم سے باہر نکلے گا، وہاں پہ احرام باندھے گا، پھر مکہ آئے گا تاکہ وہ ہل اور حرم کے درمیان جمع کر سکے۔ وہ ساتھ میں گئے، یہاں پہ غور کیجیے، وہ ساتھ میں گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے احرام بندھوایا، واپس لائے۔ یہ جو دوری ہے 3-4 کلومیٹر کی جو بھی دوری ہے وہ تو انہوں نے طے ہی کیا، گئے بھی ساتھ میں آئے بھی، تو جب اتنا وہ تھکے تو انہوں نے احرام کیوں نہیں باندھ لیا کہ چلو میں جب تھک ہی رہا ہوں ساتھ میں تو احرام باندھ لوں، میرا بھی ایک عمرہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحابہ کرام کے درمیان معروف تھی کہ ایک آدمی ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی ایک واقعہ بتائیں کسی صحابی سے یا سلف سے کہ ایک ہی سفر میں مسجد تنعیم جا کر کے بار بار عمرہ کیا ہو، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں گے
ہاں اگر مکہ کا دوسرا مان لیجیے مکہ آپ گئے عمرہ ختم ہو گیا آپ نہیں چلے گئے مدینہ چلے گئے بہت سارے لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے اب مدینہ سے آپ کی اتفاق سے فلائٹ جدہ سے ہے تو اب ظاہر ہے مکہ جائیں گے آپ اب مکہ دوبارہ جا رہے ہیں مدینہ سے اب یہ آپ کا دوسرا سفر ہے مکہ کا اب آپ کر لیجیے عمرہ لیکن وہی مسجد حرام میں بیٹھے بیٹھے کئی سارے لوگ 3-4 بار دن میں کرتے ہیں اور مطلب وہاں کے بہت سارے مقامی لوگ بھی انہوں نے بھی اتنا پروموٹ کیا ہے اس کو جیسے ٹیکسی والے ہیں بس والے ہیں پرائیویٹ اب ان کو کیا چاہیے ان کو تو سواری چاہیے ہے نا ان کو سواری چاہیے تو مطلب باقاعدہ ہم سمجھاتے تھے لوگوں کو تو وہ ٹیکسی والے بس والے باقاعدہ وہ لگے ہوتے ہیں تنیم چلاتے رہتے ہیں اب وہ بیٹھیے وہ لے جائیں گے وہاں سے نیت کر کے دوبارہ آ کے عمرہ کریں گے پھر عمرہ ختم ہوا پھر دوبارہ جائیں گے میرے بھائی آپ کو ثواب ہی تو چاہیے ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے ثواب ابتدا میں نہیں ہے ثواب اتباع میں ہے آپ کو ثواب چاہیے آپ نے عمرہ کر لیا آپ دوسرے اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مسجد حرام میں بیٹھیے آپ ان کے لیے دعا کیجیے گھنٹوں ان کے لیے دعا کیجیے ان کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا آپ جو ہے نفلی طواف کیجیے اس طواف کے دوران ان کے لیے دعا کیجیے آپ فائدہ ہی تو پہنچانا ہے آپ کو تو ایسے طریقے سے کیوں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ ایک سفر میں بار بار مقام تنعیم جا کر کے عمرہ کرنا مکہ سے